ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں، تربیت کیسے کریں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ سمجھانی پڑتی، ٹھیک، آپ شکریہ ادا کرنا ان کو باقاعدہ بتائیں گے، بیٹا شکریہ ادا کرو، بیٹا آپ کو چیز دی ہے نا شکریہ ادا کرو، کچھ چیزیں آپ سکھاتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے آپ آئیڈیل بنتے ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ ہر بات کے اندر آپ کو فیور ملی اور آپ نے شکریہ ادا کیا تو آپ کا بچہ بھی شکریہ ہی اختیار کرے گا، وہی سیکھے گا۔ اور اگر آپ نے معذرت کا لفظ اپنی زبان سے بولا ہے تو آپ کا بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ لیکن اگر آپ نے گالی دی ہے تو آپ کا بچہ آپ سے گالی ہی سیکھے گا۔ اگر آپ نے سخت جملہ کہا تو آپ کے بچے کو وہی لفظ یاد ہوگا۔ اسی لیے کسی کا جملہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے تو اب خود بھی اچھے بچے بن جائیں۔ بہت ہو، خود اچھے بچے بنیں گے تو آپ کی اولاد اچھی بنے گی، جی۔ ورنہ آپ گالی دیں اور بچوں کو بولے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچے وہ کم سیکھتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، بچے وہ زیادہ سیکھتے ہیں جو ان کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اللہ، ہوتا یہ ہے، تو بچے جو کرتا ہوا سیکھتے ہیں نا، اسی لیے سگریٹ پی کے بچے کو بولے بیٹا سگریٹ نہیں پینے، اچھا واہ بھائی کیا بات ہے، والد صاحب تو موج میں، ہمیں کہتے ہیں سگریٹ نہ پیو، خود چھوڑتے نہیں، ٹھیک، تو بچے بعد میں وہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا بچوں کے لیے آئیڈیل بھی بننا پڑتا ہے، کچھ چیزیں سمجھانی پڑتی ہے، کچھ چیزوں کے لیے ان کے سامنے آئیڈیل بننا پڑتا ہے۔ پھر تربیت کے لیے بزرگان دین کے واقعات ہیں، سلف صالحین کے واقعات ہیں، سیرت طیبہ کے واقعات ہیں، آپ عفو درگزر کی باتیں سناتے ہیں، آپ عبادت کی باتیں سناتے ہیں، آپ حسن اخلاق کے واقعات سناتے ہیں۔ یہ چیزیں ہر مسلمان بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین کی، نبی پاک علیہ السلام کی محبت رکھی ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو ان چیزوں کا سکھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس سے جتنا انسپائر ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز سے اتنا انسپائر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اس کے سامنے آئیڈیل بھی بنے، بزرگان دین کے واقعات بھی سنائیں، پھر ان کے اندر اگر اچھی خوبی دیکھے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ حوصلہ افزائی جو ہے اس سے خوبی پھلتی پھولتی ہے۔ ایک بچے نے اچھا کام کیا، آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ اگلے دن اس سے زیادہ زور شور سے کر رہا ہوگا۔ اگر بچہ مثال کے طور پہ اگر بچہ جو ہے وہ ڈسٹنگ کر رہا ہے اور آپ نے اس کی بہت تعریف کی نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کتنے صفائی پسند آپ، وہ اگلے دن جو ہے نا وہ آپ کے آنے سے پہلے تیار بیٹھا ہوگا کہ بھئی ادھر بیل بجے اور ادھر میں کپڑا لے کے نا ڈسٹنگ شروع کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپریشیٹ کیا، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ خامی دیکھیں تو اس کے اوپر تنبیہ کریں، اس کو پہلے تھوڑا سا نظروں سے سمجھائیں، پھر اس کو زبان سے سمجھائیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے گھر کا ماحول بنانے کا، گھر کے اندر تربیت دینے کا۔